الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ 6واں حصہ ہے یا 6ویں قسط ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھرپور جوانی کے دن تھے، اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے شام کی تجارت سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور کہا جاتا ہے کہ 28 سال تھی، اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کے سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابھی ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک روایت ہے کہ 40 سال تھی اور ایک 28۔ تو جب ہم تاریخ بیان کرتے ہیں تو وہاں جو روایات ہوتی ہیں اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ کسی مسلک کی، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی بات ہے، اور اس تاریخ میں بھی ہمارے آقا، ہمارے حبیب، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے رہبر، ہمارے پیشوا اور خاتم النبیین کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے جو اولاد ہوئی، وہ پہلی اولاد کون سی تھی؟ آپ کی جتنی بھی اولاد ہوئی سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو آخری بیٹے تھے ان کا نام ابراہیم تھا، ساری کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہی ہوئی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ٹھہری۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ پیدا ہوئیں، اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ بچوں سے مراد لڑکے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ یہاں ایک بات ہم سب کے لیے علم کی اور سبق کی ہے، وہ کیا ہے کہ ذرا دیکھیے، ہم جتنے بھی اپنے دکھ، غم اور ان چیزوں کا جو ذکر کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، فطرت انسان کی، تو کبھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سامنے رکھ لیں، جیسے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بہترین جو نمونہ ہے زندگی کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تو باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر 4 سال تک ماں کے پاس نہیں، دائیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ رہتی ہیں، ماں سے دوری،
4 سال کی عمر میں ماں کے پاس آتے ہیں اور 6 سال کی عمر میں یعنی صرف 2 سال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہتے ہیں اور والدہ انتقال کر جاتی ہیں. گویا کہ باپ نہیں اور ابھی ماں بھی نہیں ہے. پھر دادا پرورش کا ذمہ لیتے ہیں. 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. 25 سال میں جا کے 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ. یہ سارے کس پھر عبداللہ، سوائے سیدہ فاطمہ کے باقی سارے بچے. آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. باقی بیٹیاں بھی سوائے سیدہ فاطمہ کے آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور اس سے پہلے سیدہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. آپ صرف یہاں تک ہی سوچئے اور اس پہ ذرا غور کیجئے کہ کیوں نمونہ نہ ہو. جب آپ کے بچے دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی زوجہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی، تو آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. لیکن تاریخ کسی جگہ نہیں بتاتی ہے کہ آپ نے ان کا غم لے کے تو اس کو پالنا شروع کر دیا. یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے. خیر، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 35واں سال ہے تو ایک معاملہ آ جاتا ہے کعبہ کی تعمیر کا اور حجر اسود کی تنصیب کا. ہوا کیا، خانہ کعبہ کو دراڑیں پڑ گئی، آگ لگ گئی. تو قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی. اس کی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے ان کے اندر رکھا ہوا خزانہ چروا لیا. اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا. عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی. ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا. اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اس سے از سور نو تعمیر کریں. اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے. اس میں عورتوں کی کمائی، یعنی جو اس وقت رواج تھا، ایک سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے. یہ دوستو آج اس کا پیغام تھا یہاں تک. انشاءاللہ اس کے بارے میں باقی بات آئندہ انشاءاللہ کی جائے گی. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین درود و سلام نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.